ارشاد فرماتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں تو فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ فرمایا وہ دعا کو مضبوطی سے اپنا لے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں رہنے دے گا۔ زمینوں اور آسمانوں کا نور بھی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا میں ہر اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے۔ اور پھر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ فرمایا بتاؤ کون ہے جو تمہاری مشکل کو دور کرتا ہے، اذا دعاہ جب تم اسے پکارتے ہو۔ تو فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور دور کرتا ہے تمہاری تنگی کو، مشکل کو۔ تو فرمایا وہ بالیقین رب کائنات کی ذات ہی ہے کہ جب بھی بندہ اسے پکارتا ہے تو خالق لم یزل جو ہے اس بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قال اللہ یا ابن آدم، کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، فرمایا بے شک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امیدیں رکھتا ہے، غفرت لک اور میں تجھے معاف کرتا ہوں، علی ما کان منک ولا ابالی، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو جو مرضی مجھ سے مانگ، مجھ سے امیدیں رکھ۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کا ایک اور آگے جملہ ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں تو فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تجھے معاف فرما دوں گا، لیکن تم نے شرک نہ کیا ہو، کیونکہ شرک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ جتنے بھی گناہ ہو جائیں جب اللہ سے معافی مانگو گے تو رب کائنات جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمانے علی ذیشان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، فرمایا کیا میں تمہاری ایسی بات پر رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہیں دشمن سے نجات دے، اور وَيَدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ اور تمہارے رزق میں اضافہ کر دے، رزق میں زیادتی کر دے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو فرمایا تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم، فرمایا رات دن میں اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، یہ تمہیں دشمن سے بھی نجات دے گا اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے، کہ جو چاہتا ہے نا کہ میں لوگوں سے لڑوں اور میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی میرے پاس جو ہے وہ اسلحہ بھی نہیں ہے اور میں بغیر اسلحے کے دشمنوں سے لڑوں، تو فرمایا اس کا ہتھیار بہترین کیا ہے؟ فرمایا وہ دعا کو مضبوطی سے اپنا لے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں رہنے دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِمَادُ الدِّينِ، دعا جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اور وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور یہ زمینوں اور آسمانوں کا نور بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو زیادہ مکرم ہو، یعنی رب کائنات کی بارگاہ میں سب سے مکرم اور سب سے جو پسندیدہ چیز ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ رب کائنات سے مانگتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، فرمایا جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر تنگی کے وقت جو ہے وہ آسانی ہو، اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں تو کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ، فرمایا کہ وہ کشادگی میں، فراخی میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، دعا کرے۔ یعنی جب وہ کشادگی میں، فراخی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مشکل سر پہ پڑتی ہے نا اس وقت ہمیں رب یاد آتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ ایسے کئی شخص میں نے دیکھے ہیں کہ کوئی اولاد بیمار یا خود بندہ بیمار، وہ 5 وقت جو ہے وہ تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے، اور جیسے ہی اس کو صحت ملتی ہے وہ مسجد کے قریب ہی نہیں آتا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری ہر مشکل میں تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو پھر فرمایا کہ ہر خوشی میں اپنے رب سے دعا مانگا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ جب خوشی میں تم رب کو یاد رکھو گے نا تو مشکل میں رب تمہیں یاد رکھے گا، تمہاری مشکلات کو اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ دور فرمائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، فرمایا یہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، جس کو ہم اکثر جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ نماز ہوئی اور فوراً جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، نہ خود دعا مانگتے ہیں نہ اجتماعی دعا میں شریک ہوتے ہیں، شاید کہ بہت جلدی ہوتی ہے یا دعا کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ یار دعا کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا تو یہی عقیدہ، وہ کہتے ہیں جی نماز کے بعد تو دعا ہے ہی نہیں، بس السلام علیکم ایک طرف پھیرا اور دوسری طرف سلام پھرے نہ پھرے بس بھاگ جاؤ مسجد سے۔ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دعا نہیں ہے، لیکن دعا میں بڑی پاور ہے، اس میں بڑی برکت ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا میں، اور بالخصوص اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں پکارو، جہاں مرضی پکارو، اللہ سنتا ہے، لیکن جو اجتماعی دعا ہوتی ہے نا اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے میں ایک گناہ گار شخص ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اور آگے جو ہے وہ کوئی نیک بندہ ہو، اور جب یہاں سے دعا کی جائے وہ آمین کہے، اور میری دعا نہیں بلکہ اس کے آمین کہنے کی وجہ سے اللہ سب کا بیڑا پار کر دے۔ تو اس لیے مسجد میں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور یہ آخری حدیث مبارکہ سن لیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا فرماتے ہیں سنو لا یرد القدر الا الدعاء، فرمایا تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی دعا کے علاوہ، کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، کہ جب بندے پہ مشکلات آنی ہوتی ہیں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ اور ولا یزید فی العمر الا البر، فرمایا کہ جو نیکی ہے یہ عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، کہ وہ دعا نہیں کرتا، گناہ اس کے سر پہ چڑھے ہوتے ہیں اور اس بندے کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور اکثر ہم دعائیں مانگتے ہیں، بعض قبول نہیں بھی ہوتی، اور اس سے جو ہے وہ کبھی بھی تنگ ہو کر یہ نہ کہا کریں کہ میں نے دعا ہی نہیں کرنی، مجھے تو ملتا ہی کچھ نہیں۔ تو ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں آپ کی نظر میں بہتر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ دعا کا بھی تمہیں ثمر ملے گا کہ جب تم فوت ہو جاؤ گے تو قیامت والے دن جو تمہاری دعائیں پینڈنگ تھی، جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔